شكرا يا ربي شكرا. 23ویں تراویح کے چند اہم نکات. آج کی تراویح میں 27ویں پارے قال فما خطبکم کی تلاوت کی گئی. سورہ ذاریات کی بقیہ آیات میں اپنی شان و شوکت پر مغرور قوموں کی ہلاکت کے واقعات بیان کرنے کے بعد قرآن کا اصل پیغام دہرایا گیا ہے اور لوگوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے. جبکہ بعض فلسفی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قوتوں کا ظہور چاہتا تھا کہ لوگ اس کی طرح طرح کی مخلوقات دیکھ کر اس کی تعریف کریں اور وہ خوش ہو، جیسا کہ اوچھا انسان چاہا کرتا ہے، یا وہ تماشا دیکھنا چاہتا ہے. نہیں، فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، عبادت کریں. نہ میں ان سے چاہتا ہوں کہ وہ رزق کا سامان کریں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں. بلا شبہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے اور قوت ساری کی ساری اسی کے پاس ہے. کیا نقشہ کھینچا ہے یہاں. بڑے بڑے شعبدہ باز اور ہنرمند اپنی کاریگری اس لیے دکھاتے ہیں کہ بعد میں دیکھنے والوں اور تماش بینوں سے پیسے وصول کریں جن سے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر سکیں. کمبختوں نے اللہ کو بھی ایسا ہی سمجھ رکھا ہے کہ ہم سے نعوذ باللہ عبادت کا مطالبہ اپنی ضرورت کے لیے کر رہا ہے. نہیں، وہ تو بے نیاز ہے. وہ تو عبادت کا مطالبہ خود تمہاری بھلائی، تمہاری نجات اور اپنے یہاں تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے کر رہا ہے. اسے ان چیزوں کی کیا حاجت ہے. سورہ طور میں عذاب کے پہلو کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے اور واضح طور پر دھمکی دی گئی ہے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ہو کے رہے گا اور کوئی بھی اس کو دفع نہیں کر سکے گا. فرمایا کہ رات، زمین و آسمان اور سمندر سب بار بار گواہی دے چکے ہیں. جب عذاب آتا ہے تو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا. اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی ہمت افزائی کرتے ہوئے کہا بس تم یاد دہانی کرتے رہو اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کوئی کاہن ہو نہ کوئی دیوانے. کیا یہ کہتے ہیں یہ تو بس ایک شاعر ہے جس کے لیے ہم کسی گردش کا انتظار کر رہے ہیں جو اس سے ہمارا پیچھا چھڑا دیں. ان سے کہہ دو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اب انہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر یہ عذاب کو آسمان سے اترتا دیکھ لیں گے تب بھی یہی کہیں گے یہ تو بادل ہیں جو ابر کرم بن کر ہمارے کھیتوں پر برسنے والے ہیں. حالانکہ وہ انہیں تہس نہس کرنے والے ہوں گے جیسا کہ سمود کے ساتھ ہوا. اب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جب مار گرائے جائیں گے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو. تم جب اٹھو تو اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کرو، رات میں بھی اور سورج کے زوال اور غروب کے وقت بھی. سورہ نجم میں شفاعت کے متعلق کافروں کے غلط تصور کی تردید کی گئی ہے کہ اگر شفاعت کا تصور لیا جائے کہ جن ہستیوں سے ہمارا تعلق ہو گیا ہے اب ہم چاہے کچھ بھی کریں وہ اللہ کے پکڑ اور عذاب سے ہمیں ضرور چھڑوا لیں گے، تو یہ سارا نظام کتابیں اتارنے کا، رسولوں کے بھیجنے کا اور عذاب سے ڈروانے کا سب بیکار ہے. جب ان معبودوں کی خوشامد اور تعلق سے بڑے بڑے مجرم اور گنہگار بخش دیے جائیں گے اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا تو پھر یہ تقوی اور نیکی کے چکر میں پڑنے والے کدھر سے عقل مند ٹھہرتے ہیں کہ دنیا کے مزے اور عیاشوں سے محروم رہیں، مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کریں اور پھر بھی انہی کے برابر ہو جائیں جنہوں نے اس دنیا میں مزے اڑانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے. آسمانوں میں بے شمار فرشتے ہیں جو اللہ کی بڑی متبرک مخلوق ہیں، پل بھر کے لیے اس کی تسبیح سے غافل نہیں ہوتے. ان کی نافرمانی کا شائبہ بھی ان میں نہیں ہے، مگر ان کی سفارش بھی کسی کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گی. ہاں، اللہ جس کو چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا اس کو سفارش کی اجازت دے گا. بس شفاعت کا سرا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تمہاری مرضی سے نہیں ہوگا. جو لوگ عام طور پر اپنی خیرات اور بعض نیکیوں پر غرور کر کے اپنے کو بڑا متقی اور پاکیزہ سمجھتے ہیں اور اس کی بنا پر حق کی دعوت دینے والوں کو کچھ خاطر میں نہیں لاتے، انہیں متنبہ کیا وہ تم کو خوب جانتا ہے جبکہ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں خون کی شکل میں رہیں تو اپنے کو پاکیزہ مت ٹھہراؤ. وہ ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جنہوں نے واقعی میں تقوی اختیار کر رکھا ہے. جو لوگ حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام سے نسل یا نام کے تعلق کی بنا پر غلط فہمی میں مبتلا ہیں انہیں متنبہ کیا کہ ان سے زبانی کلامی تعلق تمہارا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتا. ان پیغمبروں کے ذریعے بھیجے جانے والے صحیفوں میں بھی پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمائی کی ہوگی اور یہ کہ اس کی کمائی عنقریب ملاحظہ کی جائے گی، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا. سورۃ القمر میں آگاہ کیا گیا ہے کہ عذاب کی گھڑی سر پر آ گئی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، مگر یہ پھر بھی نہیں مانتے. یہ کوئی سی بھی نشانی دیکھیں گے یہی کہیں گے یہ تو جادو ہے. حقیقت میں کسی دلیل اور ثبوت کے پیرو نہیں بلکہ اپنی خواہشوں کے غلام ہیں.
اب یہ تمہاری پکار سننے والے نہیں، ان کا معاملہ اس پکارنے والے پر چھوڑ دو جو ان کو جہنم کے لیے پکارے گا، اور پھر یہ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے پراگندہ ٹڈیاں برآمد ہوتی ہیں۔ اس سورہ میں بار بار اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ اس پر تو 70 پردے پڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کے سمجھ میں کہاں یہ آ سکتا۔ سورہ کے آخر میں فرمایا کہ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر یعنی مقدار کے ساتھ پیدا کی ہے، الل ٹپ نہیں، ہر چیز کی ایک تقدیر ہے، مقررہ وقت پر بنتی ہے اور ختم ہوتی ہے۔ دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم اسے ختم کر دیں گے۔ کسی کام کے لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب ریکارڈ میں محفوظ ہیں، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہے۔ لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ان کا کیا دھرا کہیں غائب ہو گیا ہے، نہیں، ہر شخص، ہر گروہ اور ہر قوم کا پورا ریکارڈ محفوظ ہے، اور وقت آنے پر وہ سامنے آ جائے گا۔ سورہ رحمان میں اس بات کو بار بار دہرایا گیا ہے کہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ اس نے تمہاری تعلیم کے لیے قرآن اتارا۔ جب اللہ نے تم کو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو تم بات بھی سمجھ سکتے ہو۔ اس اعلیٰ صلاحیت کا حق ہے کہ اسی صلاحیت کو تمہاری تعلیم کا ذریعہ بنا جائے، نہ کہ عذاب کے ڈنڈے کو۔ لیکن تمہاری بدبختی ہے کہ تم اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے تباہی کی نشانی مانگ رہے ہو۔ سورہ واقعہ میں بتایا گیا ہے کہ تمہیں لازماً ایسے جہاں سے سابقہ پیش آنا ہے جس میں عزت و ذلت کے پیمانے اور معیار ان پیمانوں اور معیاروں سے بالکل مختلف ہوں گے جو اس جہاں میں عام طور سے استعمال ہوتے ہیں۔ وہاں عزت و سرفرازی ایمان اور عمل صالح کی کمائی کی ہوگی۔ ایسے لوگ مقربین اور اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ وہ جنت کے تمام کامیابی اور اشعارام انہیں ملیں گی اور ان کے حصے میں آئیں گے۔ رہے وہ لوگ جو اس دنیا ہی کے عائش اور مزوں میں مگن رہیں، وہ اصحاب الشمال ہوں گے یعنی بائیں بازو والے، ان کو دوزخ میں ابدی عذاب سے سابقہ پیش آئے گا۔ اللہ نے کئی سوالات کر کے غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ فرمایا کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس کی تخلیق یعنی بچہ تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت رکھی ہے اور ہم اس بات سے کمزور نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی اور شکل میں پیدا کر دیں۔ جس کو تم نہیں جانتے اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، جس کو تم نہیں جانتے اپنی پہلی پیدائش کو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھوسا بنا کر رکھ دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہمیں نقصان ہو گیا، ہمارے نصیب پھوٹے ہیں۔ کبھی تم نے سوچا جو پانی تم پیتے ہو اسے تم بادل سے برساتے ہو یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے کھارا پانی بنا دیں، پھر کیوں تم شکر گزاری نہیں کرتے؟ کبھی تم نے خیال کیا کہ جو آگ تم جلاتے ہو اس کا درخت یا ایندھن تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو قابل عبرت بنایا، حاجت مندوں کی ضرورت کا سامان بنایا۔ بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کی تسبیح کرتے رہیے۔ خاتمے پر قریش کو متنبہ کیا کہ یہ قرآن اللہ کا باعزت کلام ہے جو شیاطین کی مداخلت سے بالکل محفوظ ہے، اس کو صرف پاکیزہ ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو کیا تم لوگ اس کلام سے منہ پھیر رہے ہو جو حقیقی ہدایت ہے؟ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے توجہی کرتے ہو؟ تم نے اس کو جھٹلانے کا مشغلہ اپنا رکھا ہے۔ اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے خیال میں سچے ہو تو بتاؤ، جب مرنے والے کی جان حلق میں اٹکتی ہے اور تم ٹکٹکی باتیں دیکھتے رہتے ہو، اس وقت تمہاری نسبت ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے، تو تم اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ مرنے والا اگر نیک ہے تو وہ راحت، عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت میں ہوگا، اگر جھٹلانے والا گمراہ ہے تو اس کے لیے کھولتا پانی ہے، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بات پوری ہو کر رہے گی۔ بس اب اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح کیجیے۔ سورۃ الحدید میں مسلمانوں کو خطاب کر کے ان کو سابقون الاولون کی صف میں اپنی جگہ بنانے پر ابھارا ہے، یعنی وہ جو حق پہنچتے ہی سب سے آگے بڑھ کر اسے قبول کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ بتایا کہ جس زمانے میں حق مغلوب ہے اور اس کے غالب آنے کا دور دور تک پتہ نہیں، اسی زمانے میں اپنی جان اور مال اس کے لیے کھپا دو۔ ایسے لوگوں کا مرتبہ ان سے کہیں زیادہ اونچا ہوگا جو حق کو غالب آتا دیکھ کر اس کے لیے خرچ کریں یا جانیں سپرد کر دیں۔ اگرچہ اللہ کا وعدہ دونوں سے اچھا ہے مگر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا، اگر دنیا کی محبت میں پھنس کر تم نے آخرت کی ابدی بادشاہی حاصل کرنے کا حوصلہ کھو دیا تو یہود کی طرح تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے اور تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ کو اس کو کئی گنا اور اللہ اس کو کئی گنا کر کے اسے لوٹا دے؟ قیامت کے دن مومنین کے آگے پیچھے نور دوڑ رہا ہوگا، انہیں جنت کی خوشخبری دی جائے گی۔
یہ بڑی کامیابی ہے۔ منافقین اندھیرے میں کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دے دو، جواب ملے گا پیچھے ہٹ جاؤ۔ ان کے درمیان دیوار حائل ہوگی، ایک طرف رحمت دوسری طرف عذاب ہوگا۔ وہ مومنوں کو پکار کر کہیں گے ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، وہ کہیں گے مگر تمہیں شک تھا، جھوٹی توقعات میں پڑے رہے، دھوکے باز نے تمہیں دھوکے میں رکھا، آج تم سے اور کافروں سے کوئی فدیہ نہ لیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں اور حق کے آگے جھک جائیں؟ مسلمانوں کو ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے جنہیں کتاب دی گئی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں اکثر فاسق ہو گئے۔ افسوس کہ مسلمان آج انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ان لوگوں کے خیال کی تردید کی گئی جو مذہب کے رہبانی تصور کے تحت جہاد اور اس کے لیے خرچ کرنے کو دنیا داری سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو جہاد کے شوق پر لعن طعن کرتے تھے۔ فرمایا بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل و ہدایات کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور شریعت اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا بھی اتارا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے بہت سے فائدے بھی ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بھی چاہا کہ ان لوگوں کو نمایاں کر دے جو بے دیکھے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی لوہے کی طاقت سے اس کے دین کو قائم کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ اور رسول غیب میں ہیں، بے شک اللہ بڑا ہی زوراور اور غالب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا عیسیٰ ابن مریم اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اللہ کی پیروی کی رافت اور رحمت رکھی اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی ہے، ہم نے تو ان پر صرف اللہ کی خوشنودی کی طلب فرض کی تھی تو انہوں نے اس کی حدود جیسا کہ ملحوظ رکھنے چاہیے تھے نہیں رکھے۔ 23ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔